أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا سورة من القرآن أو كما قال صلى الله عليه وسلم. جامع ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ کا طریقہ اس طرح سکھایا کرتے تھے جیسا کہ ہمیں قرآن مجید کی کوئی سورت سکھاتے ہیں. تو گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس کی ترغیب بہت زیادہ دی کہ بھئی ہر کام کے اندر، ہر اہم عمل کے اندر، اہم کام کے اندر، اہم عمل کے اندر آپ استخارہ کریں. اس لیے کہ ایک اور روایت کے اندر موجود ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا ہم احدکم بالامر، جب تم میں سے کسی آدمی کو کوئی اہم کام پیش آئے یا کوئی بھی عمل پیش آئے تو فلیرکع رکعتین من غیر الفریضہ، تو وہ 2 رکعت نماز نفل ادا کرے جو کہ فرض نہیں. تو باہر 2 رکعت بطور استخارہ کی نماز پڑھنا یا استخارہ کی دعاؤں کا جو بھی طریقے موجود ہیں ان کا اہتمام کرنا، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. استخارہ کا مصنون طریقہ یہ ہے کہ آدمی 2 رکعت نفل استخارہ کی اس نیت کے ساتھ پڑھے کہ جو بھی اس آدمی کو عمل پیش ہے، اللہ ان 2 راستوں میں یا ان چند راستوں میں میرے لیے جو بھی چیز بہتر ہے وہ میرے لیے مقدر فرما. اور وہ 2 رکعت نماز جیسے نارمل نفل کی نماز پڑھتے ہیں وہ نماز پڑھ کر انسان سلام پھیرے اور سلام پھیرنے کے بعد استخارہ کی دعا پڑھے. اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم. اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری وعاجلہ وآجلہ فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير یا واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. اس دعا کو اس کے بعد پڑھا جائے. اگر آپ زبانی یاد ہے تو زبانی پڑھیں، زبانی نہیں یاد تو آپ دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ دعا آپ کو اتنی لمبی نہیں یاد یا دیکھ کر پڑھنا مشکل ہے یا آپ کے لیے ایسا وقت ہے کہ آپ نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، نماز پڑھنے کا وقت بھی نہیں ہے، ابھی آپ کو استخارہ کرنا ہے، تو اس کے لیے 2 رکعت نماز پڑھنا بھی ضروری نہیں ہے. تو اس کے لیے جگہ آپ یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں اللہم خر لی واختر لی، اللہم خر لی واختر لی. یا یہ دعا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اللہم اہدنی وسددنی، اللہم اہدنی وسددنی. اور ایک اور دعا بھی موجود ہے اللہم الہمنی رشدی. اگر بندے کو جلدی ہے، وہ 2 رکعت نماز نہیں بھی پڑھ سکتا، صرف استخارہ کی یہ لمبی دعا یا ان 3 مختصر دعاؤں میں سے کوئی پڑھتا ہے اور اللہ کے سپرد اپنا معاملہ کرتا ہے، تب بھی اس کا استخارہ درست ہو جائے گا. یہ مثلا اگر ایک عورت ہے، وہ حیض کے ایام میں اس کے وہ اس ٹائم میں ایک آدمی اگر حالت جنابت میں ہے، وہ اس ٹائم نماز نہیں پڑھ سکتا، یہ جلدی ہے کام کرنا اس نے اور ابھی اس کو فیصلے کی ضرورت ہے، تو اس وقت کے اندر صرف یہ دعا بھی پڑھے تو تب بھی اس کو استخارے والے عمل کا ثواب ملے گا اور استخارے کی ساری فضیلتیں اس آدمی کو حاصل ہوں. ایک غلط فہمی کے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ استخارے کے لیے سونا ضروری ہے. استخارے کے لیے سونا ضروری نہیں ہے. آپ دن کے ٹائم میں، رات کے ٹائم میں کوئی وقت مقرر نہیں ہے، کسی وقت بھی آپ استخارہ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد سونا بھی بالکل بھی ضروری نہیں ہے. اگر آپ سو گئے تو آپ کو کوئی خواب آنا بھی ضروری نہیں ہے. خواب آ گیا، آپ کو ایسا لگتا ہے کچھ ایسی چیز آتی ہے کوئی سمجھ تو بہت اچھی بات، نہیں آتی تو خواب کے اندر ایسی کسی چیز کا آنا یا آپ کسی چیز کا اشارہ ملنا، ایسا آنا کوئی بھی ضروری امر نہیں ہے. اسی طرح بعض دفعہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی خاص چیز کے اندر استخارہ ہوتا ہے. استخارہ صرف مباح امور کے اندر ہوتا ہے. مباح امور سے کیا مراد؟ ایسے امور، ایسے کام، ایسی چیزیں جن کا کرنا اور نہ کرنا دونوں جائز ہو، ایسے امور کے اندر استخارہ ہوتا ہے. استخارہ فرائض میں نہیں ہوتا، استخارہ حرام چیزوں میں نہیں ہوتا،
اس قسم کی چیزوں کے اندر استخارہ نہیں ہوتا، بلکہ جو جائز امور ہیں، مباح امور ہیں، ان کے اندر استخارہ ہوتا ہے۔ دوسری چیز کہ استخارہ خود کرنا یہ سنت ہے، دوسروں سے استخارہ کروانا یہ کوئی درست طریقہ معلوم نہیں ہوتا، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام موجود تھے، صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایسا کوئی چیز، کوئی روایت نہیں ملتی کہ آپ صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے استخارہ کروایا۔ جو بھی استخارہ کرنا ہے، اصل یہ ہے کہ استخارے کو خود کیا جائے، خود اللہ تعالیٰ سے خیر اور مشورہ طلب کیا جائے کہ اللہ میرے لیے یہ کام بہتری ہے۔ یہ استخارہ سینٹر پہ جانا اور استخارہ سینٹر کھولنا، ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ استخارہ اصل میں خود ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، خود کرنا چاہیے۔ استخارہ ایک دن کریں، آپ کو کوئی چیز بہتر لگتی ہے، کوئی عمل بہتر لگتا ہے تو وہ کر لیں کہ ہاں اطمینان قلب ہو جاتا ہے۔ 3 دن کریں، 3 دن کرنا کم از کم یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ 7 دن کریں، آپ کو یقیناً ان 3 یا 7 دنوں میں یا اور زیادہ کرنا چاہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس عمل کی، اس کام کے لیے راہیں آسان کر دے گا جس میں آپ کے لیے بہتری ہوگی، وہی عمل آپ کریں۔ اگر آپ کا اطمینان قلب آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ہو رہا، جہاں غالب گمان ہو وہ عمل کر لینا چاہیے۔ پھر وہ بھی ایسا کچھ نہیں ہوتا تو جو چیز آپ کو بظاہر آسان لگتا ہو، جس چیز کی طرف جس چیز کے کام کے لیے سہولتیں میسر ہوں بظاہر، وہ کام کر لیں، اسی میں ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر ہوگی اور اسی میں ہی بہتری ہوگی۔ اگر استخارہ کرنے کے بعد ایک آدمی کو ایسا لگتا ہے کہ بھائی میرا تو وہ جو استخارہ بھی کیا تب بھی میرا عمل درست نہیں ہوا، تو اس کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ جب آپ نے استخارہ کر کے اللہ کی ذات پر توکل کرتے ہوئے اللہ سے مشورہ کیا، اب اس کا مطلب ہے اسی کام کے اندر ہی بہتری ہوگی۔ اس میں انسان کو پھر چون چرا والا عمل نہیں کرنا چاہیے، بس اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہو۔ اللہ ہی ہر چیز کے بارے میں بہتر جانتا ہے، وہی چیز یقیناً ہمارے حق میں بہتر ہوگی۔ یہ اس کو ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھ لیں، جیسے والدین کے لیے گھر میں چھوٹا بچہ ہوتا ہے، وہ روتا ہے، چلاتا ہے کہ مجھے یہ چیز دیں، مجھے یہ چیز دیں، لیکن والدین بعض دفعہ اس کو وہ چیز نہیں دیتے، بچہ پھر بھی رو رہا ہوتا ہے۔ بچہ یہ سمجھے، والدین کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بھائی ایسی وہ غلط چیز ہے جو بچے کے لیے نقصان دہ ہے۔ بچہ کم فہم ہوتا ہے، اس کی اتنی عقل نہیں ہوتی، وہ نہیں سمجھتے اس چیز کو، لیکن والدین کو چونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اسی کے نقصان ہو سکتا ہے، اب اس کا مطلب ہے کہ والدین اس کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے، بلکہ والدین کو پتہ ہے کہ بچے کے لیے یہ چیز بہتر ہے۔ یہی انسان کی یہ حالت ہے کہ اگر ایسی کوئی چیز ہو جائے، اللہ سے مشورے کے بعد، استخارہ کے عمل کے بعد بندے کو لگے کہ یہ چیز بظاہر میرے لیے درست نہیں ہے، لیکن وہ انسان کے اپنے فہم کے مطابق ہے، حقیقت میں اللہ تعالیٰ کو ہی پتہ ہے کہ اس بندے کے لیے اس وقت اس چیز میں یہی بہتری ہے، اور اس کو بہتری کبھی اسی وقت نظر آ جاتی ہے، کبھی کچھ وقت گزرنے کے بعد نظر آتی ہے، کبھی اس کو اگر یہ بھی نہیں ہوا تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کو یہ چیز ساری اس کے سامنے لائیں گے کہ اسی چیز میں ہی تمہارے لیے بہتری تھی، یہ تمہارا عمل تھا۔ ایک چیز اور، استخارہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے مشورہ طلب کرنا، خیر طلب کرنا، خیر مانگنا کہ اللہ ان راہوں میں سے میرے لیے کوئی راہ کھول دے۔ ایک مشہور مقولہ بھی ہے کہ من خواب ما خواب من استخارہ، کہ جو آدمی استخارہ کرتا ہے وہ کبھی نامراد نہیں ہوگا، اور ولا ندیم من استشارہ، اور جو آدمی مشورہ کرتا ہے، مشورہ کر کے اپنا کام کرتا ہے، اس کو بعد میں اس پر ندامت نہیں ہوگی۔ تو مشورہ کرنا بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، وشاورہم فی الامر، اللہ نے قرآن میں فرمایا، اور اسی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام کرتے تھے، صحابہ کرام اس کا اہتمام کرتے تھے۔ تو شورا کا ہر کام میں، ہر امر میں مشورہ بھی ہونا، کرنا بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور کسی بھی اہم یا کسی بھی کام کے اندر استخارہ کرنا، اللہ تعالیٰ کی ذات سے خیر طلب کرنا، یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی کے اندر لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔